دیکھو یزید کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اس بادشاہ کو اتنا چڑھایا کہ خلفائے راشدین سے بھی آگے لیں گے، اور کچھ لوگوں نے اتنا گرایا کہ یزید کو کافر، مرتد اور منافق تک کہہ دیا۔ حالانکہ یہ دونوں جذباتی باتیں ہیں، جذباتی نعرے ہیں، جذباتی جملے ہیں، حقائق کا نہ اولی باتوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یزید ایک حاکم وقت ہے، ایک بادشاہ ہے، بس کتنی سی بات ہے، کوئی وضاحت نہیں کہ وہ اس قتل کے اندر ملوث ہے، کوئی صراحت نہیں کہیں، محض قیاس آرائی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ محض قیاسات کی بنا پر اس کو قاتل کہہ کر کافر کہنا، لعنتی کہنا، منافق کہنا اگر جائز ہے تو پھر کچھ ایسے حکمران قاتل گزرے ہیں جو صحابہ کرام کے قاتل ہیں، جن کے قاتل ہونے کی صراحت ہے، لیکن آج تک کسی نے نہ ان کو کافر کہا ہے نہ کسی نے لعنتی کہا ہے۔ میں ایسی کتنی مثالیں پیش کروں؟ مثلا میں آپ کے سامنے حجاج بن یوسف کو رکھتا ہوں۔ حجاج بن یوسف مسلمانوں کا ایک حکمران گزرا، مسلمانوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے جو قتل میں معروف ہے، جس نے تقریباً 10,000 صحابہ کو قتل کیا ہے۔ جائیے کسی کو اختلاف ہے تو مجھ سے بات کریں۔ حضرات 1 لاکھ سے زائد ناجائز افراد کا قاتل حجاج بن یوسف ہے۔ حضرات یزید جس کو میں اعتراض میں لے کے چلوں گا، نہ اس کو خلفائے راشدین کا درجہ دیتا ہوں، نہ اس کو کافر نہ لعنتی کہتا ہوں، ایک حاکم وقت ہے، ایک بادشاہ ہے جس کی کوئی صراحت نہیں کہ اس قتل کے اندر وہ ملوث ہے، لیکن یہ میرا عقیدہ ہے کہ جو شخص سیدنا حسین کے قتل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہے وہ یقیناً گناہگار اور مجرم ہے۔ ہم اس کو گناہ کے الگ نہیں کر سکتے۔ جن کی صراحتیں ہیں، جس کی صراحت نہیں ہے، کیا آپ کے بنا پر اتنی بڑی بات کہہ دینا۔ آئیے حجاج بن یوسف کے بارے کیا کہیں گے؟ سیدنا حسین نواسے ہیں کن کے؟ محمد الرسول اللہ کے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر بھتیجے ہیں کن کے؟ محمد الرسول اللہ کے۔ نواسے ہیں کن کے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا کہاں؟ کعبے کے سامنے۔ حرم کی عظمت کا بھی خیال نہ رکھا، کس طرح بے عزتی کے ساتھ شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد لٹکا دیا، اور ان کی پوری ماں کو پیغام بھیجا کہ آپ نے بیٹے کا حشر دے، جو حجاج کے سامنے آئے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ وہ بوڑھی خاتون لکڑی کے سہارے چلتی ہوئی آئی۔ یہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ عبداللہ کی ماں کون ہے؟ سیدہ اسما ہے۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے۔ یہ کس کی ساری ہے؟ میرے محمد الرسول اللہ کی ساری۔ بوڑھی خاتون لکڑی کے سہارے چلتی ہوئی آئی، دیکھا بیٹے کا حشر حجاج سامنے ہے، تو اسما نے حجاج کو ایک حدیث سنائی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ فرماتی ہے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا ان فی ثقیف کذابا ومغیرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ثقیف قبیلے کے اندر ایک کذاب آئے گا اور ایک ظالم آئے گا، دو بدبخت پیدا ہوں گے۔ ثقیف قبیلے کے اندر ایک کذاب ہوگا، ایک ظالم ہوگا۔ امل کذاب ہو فقط رائی نہ ہو، کذاب کو تو اے حجاج تو اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا۔ وہ کون ہے؟ مختار ثقفی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مختار ثقفی ثقیف قبیلے کا فرد جس نے کہا تھا کہ جو جبریل محمد کے پاس آتا تھا آج کل میرے پاس آ رہا ہے، یہ کذاب ہے۔ سیدہ اسما کہتی ہے عمل کذاب ہو فقط رائی نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، کیونکہ ہمارا ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کی گفتگو اللہ کی وحی ہے۔ فرمایا تھا کہ ثقیف قبیلے میں ایک کذاب پیدا ہوگا، کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا۔ وَأَمَّا الْأُمُّبِيرُ فَلَا أَرَاكَ إِلَّا أَنْتَ، ہاں ظالم کی ہم انتظار کر رہے تھے کہ ثقیف قبیلے کے اندر ایک ظالم آئے گا، آج پتہ چل گیا کہ وہ ظالم تو ہے۔
کیونکہ حجاج بن یوسف کا تعلق ثقیف قبیلے سے ہے، یہ سگا ہوئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر کو وحشیانہ انداز میں شہید کیا۔ یہ محض صحابی نہیں تھے، محض اللہ کے پیغمبر کے بھتیجے نہیں تھے، محض ابوبکر صدیق کے نواسی نہیں تھے۔ آپ کو پتا ہے جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو مدینہ کے قرب میں رہنے والے یہودیوں میں سے ایک یہودی نے کہا تھا، ایک یہودی مولوی نے کہا تھا کہ سنو، جس قوم نے باپ دادے کے دین کو چھوڑا اور یہاں آ گیا ہے، اس کے متعلق جو چیز مجھے بتائی گئی ہے میں جانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کے بعد ان ہجرت کر کے آنے والوں میں کسی کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوگا۔ آج کے بعد بیٹیاں ہوں گی، ان کی نسل کے اندر بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ وہ غلیظ جملے کہہ کے فارغ ہوا۔ چند دن نہیں گزرے، ابھی اللہ کے پیغمبر قبا میں ہیں کہ وہی سیدہ اسما کے ہاں یہ بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ کے پیغمبر کی سالی ہے، بیٹا پیدا ہوا۔ نبی علیہ السلام کو پیغام دیا گیا کہ اسما کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ یہودی بکواس کرتے ہیں، آئیے۔ نبی علیہ السلام چل کر گئے اور پوچھا، اسما بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ سیدہ اسما کہتے ہیں کچھ نہیں رکھا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کا نام عبداللہ رکھ لو۔ ساتھ ہی سیدہ عائشہ کھڑی ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ نے اللہ کے پیغمبر کے کان میں کہا، اللہ کے پیغمبر میری بہن اسما سے کہیں اگر اجازت دیں تو عبداللہ کو میں پالوں گی۔ عبداللہ کو کون لے کر آئی؟ سیدہ عائشہ۔ عبداللہ کی تربیت کس گھر میں ہوئی؟ میرے محمد مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی۔ میرے پیغمبر نے تربیت کی، میرے پیغمبر کے گھر میں عبداللہ رہے۔ آج حجاج بن یوسف نے اس عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کر کے رکھ دیا، ہزاروں افراد کا قاتل۔ آج تک کسی نے لعنتی کہا ہے؟ جب بھی کسی سے گفتگو ہوتی ہے وہ یہی کہتا ہے حجاج سے کچھ اچھے کام بھی ہوئے، کچھ برے کام بھی ہوئے۔ قرآن کریم کے بارے اس کا یہ کام اچھا تھا، بر صغیر کے مسلمانوں کے حوالے سے اس کا کردار اچھا تھا۔ اپنے بھتیجے قاسم کو محمد بن قاسم کو بھیجا اور سندھ کی سرزمین فتح ہوئی۔ حجاج بن یوسف کا مرکزی کردار ہے، اچھائیوں کو دیکھ کر پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے آج تک نہ کافر کہا نہ لعنتی کہا۔ جہاں اس کے قاتل ہونے کی صلاحیت ہے، جہاں اتباع ہے، ہو سکتا ہے اس نے کہا ہو سکتا ہے نہ کہا ہو، ماں کی آنکھ کی بنا پر اس کو کافر کہہ دینا، اس کو لعنتی کہہ دینا، اس کو منافق کہہ دینا۔ پتہ ہے یہ فتویٰ صرف یزید پہ نہیں جائے گا، ان صحابہ پہ جائے گا جو صحابہ یزید کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ صحابہ کی غیرت ایمانی میری اور آپ کی غیرت سے زیادہ تھی۔ ان صحابہ کے بارے میں کیا کہیں گے اس فتوے کی روح سے؟ کیا صحابہ، کیا انس بن مالک، کیا ابو سعید خدری، کیا یہ صحابہ ایک کافر کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے رہے؟ آپ کیا سمجھیں گے؟ بات کو یہاں لٹایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یزید نے حکم نہیں دیا، یزید نے حکم نہیں دیا، یزید انوالو نہیں تھا، اس کو اطلاع بعد میں ملی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یزید نے انتقام کیوں نہ لیا؟ اگر یزید نے کہا نہیں تھا، یزید تو حاکم تھا نا، ابن زیاد تو گورنر تھا، یزید گورنر نہیں تھا کہ ابن زیاد کا حکم اس پہ چلتا ہو۔ ابن زیاد پر یزید کا حکم چلتا تھا۔ جب یزید کو پتہ چل گیا کہ ابن زیاد نے یہ زیادتی کی ہے تو سزا کیوں نہ دی؟ اب سزا نہ دینا، اس جرم کے حوالے سے ان کو یہ کچھ کہہ دینا، یہ محض زیادتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملکی حالات کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، سیاسی حالات کا کچھ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بظاہر چند افراد آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے کتنی ایجنسیاں ہوتی ہیں، کن لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ ایک فرد پر ہاتھ نہیں ڈالنا ہوتا، محض مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہاں ایک جگہ پر وسعت اور گنجائش اپنے اندر رکھی ہے کہ یہاں بھی آپ گنجائش پیدا کریں۔ وہ گنجائش کہاں ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد حاکم کون بنے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حاکم بنے۔ حاکم بنے نا، حکومت مل گئی، وقت کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں۔ امیر معاویہ نے یہی درخواست کی تھی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کو خلافت مل چکی، اب آپ منصب پر بیٹھ چکے، فائل ہو چکے، عثمان غنی کے قاتل آپ کے سامنے دن دناتے پھر رہے ہیں، آپ ایک ایک کو چن کر اس کو تباہ کریں، بس ہم یہ چاہتے ہیں تاکہ ہمیں سکون ملے اور ٹھنڈک ملے۔ سیدنا علی نے کہا او معاویہ ٹھیک ہے،
لیکن یہ چند قاتل تمہیں نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ حالات کو سازگار ہونے دیں، ٹھنڈے دل سے مجھے صحیح معنی کنٹرول کرنے دیں. تھوڑا مجھے پیریڈ چاہیے، مدت چاہیے. حالات ناساز ہو چکے ہیں، میں انتقام لوں گا، چل چل کے لوں گا، میں ان کی جڑیں کاٹوں گا، لیکن تھوڑا سا جذباتی نہ ہوں. ٹھنڈے دل سے حالات کا جائزہ مجھے لینے دیں. میں ابھی آیا ہوں، اسی نقطے پر جذباتی ہوئے اور جنگ جمل کا معاملہ پیش آیا، جنگ صفین کا معاملہ پیش آیا. وہاں آپ نے گنجائش رکھی کہ سیدنا علی نے حالات کے تناظر میں یہ نرمی اختیار کی. اس کا معنی یہ نہیں عثمان غنی کے قاتلوں کے بارے بے پرواہ تھے، نہیں، حالات کی انتظار کر رہے تھے. حالات کیسے تھے؟ وہاں آپ نے گنجائش پیدا کی تو یہاں بھی آپ گنجائش پیدا کرنی ہوگی. یہاں انتقام نظر نہیں آیا، قصاص نظر نہیں آیا، وہاں بھی نظر نہیں آیا. آپ کیا کہیں گے؟ وہاں ہماری وسعت ہے، یہاں بھی آپ اپنے اندر وسعت پیدا کریں. میرے دوستوں، بات یہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کی بنا پر یہاں سے چلے. ملاقات، رابطہ، حالات کا طے ماننا مقصود تھا. روکنے والے بھی مخلص تھے، روکنے والے بھی مخلص تھے، جانے والے بھی مخلص تھے. جنہوں نے شہید کیا انہوں نے خاندان نبوت کی پرواہ کی. خاندان نبوت ایک مقام ہے، ان کی ایک عظمت ہے.